پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ نیب صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ بات کہہ رہی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا آرڈر میں جو نیب کے بارے میں سنایا ہے، یہ نیب کا اس آرڈر میں جو احتساب نیب کا ہو رہا ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے، ہمارے کٹ پتلی سیاسی جماعتوں کا ہو رہا ہے. اب نیب کا نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا. نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا. جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے، جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے اس لیے بنایا گیا، اور اس لیے اور آج تک اس پہ کام کر رہا ہے کہ اپنا I'm quoting now from the judgment of the Supreme Court of Pakistan. جسٹس باقر کا اپنا ججمنٹ ہے کہ نیب اپوننٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور to beat opponents into submission, subjugation and compliance, or removal from the electoral scene at least temporarily. The laws were successfully employed as tools to change political loyalties, for splintering, fracturing political parties. Pygmies were selected, nurtured, promoted, and brought to prominence and power. People with notorious backgrounds and criminal credentials were thrust to rule in various capacities with predictable results. Similarly, those who caused death, destruction, and mayhem in our society were trained, financed, protected, promoted, and eulogized, thus turning them into Frankensteins. Meanwhile, corruption, misconduct, and malpractice in government kept growing at exponential rates and became all prevailing. None of the state institutions whatsoever remained free from this morass. اب اس قسم کے ججمنٹ کے بعد آپ مجھے بتائیں، کیا از اٹ کانسٹیٹیوشنل کہ یہ ادارہ رہے، اس صورت میں رہے؟ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آج کا نہیں، شہید بی بی کی پوری زندگی کی جو موقف تھا، جو میرا ہمیشہ کا موقف رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیا یہ آج درست ثابت نہیں ہوا ہے؟ اور اگر یہ درست ثابت ہوا ہے، اگر the highest court in the land has now on judicial record put these things forward, تو ہم یہاں اس کو نہیں چھوڑ سکتے. پارلیمنٹ کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے، یہ جمہوری پارٹیز کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے. ایک پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کرے، بند کرے. یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ it's a scar on the face of the legal system of پاکستان، اس کو تو بند کرنا چاہیے، اور فوراً سارے جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیسے قانون سازی کرے جس سے ہر پاکستانی ایک ایکول طریقے سے ٹریٹ کی جائے، اور کرپشن کا خاتمہ واقعی کیا جائے، اور سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ جس پہ آپ پولیٹیکل پگمیز کو ہیروز اور آپ کا جو سیاسی قیادت ہے ان کا کردار کسی کے سامنے ان سلیکٹڈ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور پورا پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ نیب کے تھرو حکومتیں بناتے ہیں، سلیکٹڈ پگمیز کو اقتدار میں کو دلواتے ہیں، تو جو پاکستان کے معیشت کا حال ہے
وہی ہوتا ہے آپ کا پاکستان معیشت کے ساتھ. جو ہمارا جمہوریت کا حال ہے آج, یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ. جو ہمارا معاشرے کے, ہمارے سوسائٹی کے صورتحال ہے اس وقت, یہی ہوتا ہے جب ہمارے اوپر اس قسم کے انجینئرڈ حکومتیں سونپے جاتے ہیں. نیب کو اپنے آپ کو واضح کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل بند ہونا چاہیے, لیکن دو چیزیں جو ہے اس آرڈر میں پوائنٹ آؤٹ کیا. ایک تو اس کا جو غلط طریقہ کار ہے, لیکن دوسرے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کیسز, حکومت کے جو میگا سکیمز ہیں, ان پہ نیب کو ایکشن نہیں کر رہا. تو نیب کو اس پہ کلیریفیکیشن صرف سے کام نہیں چلے گا. نیب کو عملی طور پہ فوراً بی آر ٹی, معلم جبہ, بلین ٹریز کیس, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پوسٹ سروس کا جو کیس ہے, اس کیس, فورن فنڈنگ کیس, آٹا چوری, چینی چوری, تیل چوری, اب جو سارے کے سارے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں, فورن نیشنلٹیز ڈکلیئر کیے ہیں, سارے کے سارے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ دیکھ لیں, پڑھ لیں, سارے کے سارے اگر ہم ہوتے, ہم ایسے آپ کے سامنے لے کر آتے تو نیب ہمیں پکڑتے, ہم اندر ہوتے, ہم ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس بھگت رہے ہوتے, پورا پاکستان کا میڈیا ہمیں غدار کہلائے ہوتے کہ ہم نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا کہ کون سا کاما, کون سا نیشنلٹی, اور یہ دوگلی پالیسی کیوں. تو فیل فور جو ہر کیس ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے, ورنہ ان کا منافقت مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ کا اتنا ٹو فیسڈ سسٹم ہے, وہ کیسے ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ سر سے پاؤں تک ہمارا احتساب ہوگا, ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. یہ مذاق بند کرو, پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق بند کرو. پاکستان ایک تاریخی معاشی بحران سے گزرنے والا ہے. پاکستان ایک 100 ایئر بعد جو وبا ہے اسے گزر رہا ہے. جو لوکس کا نقصان, جو خطرہ ہے, جس سے ہر پاکستانی کسان کا فصل خطرہ میں ہے, ان چیزوں پہ فوکس کرے. عوام کو اپنے مسائل سے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے. اور جو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, جو نیب کا رول ہے, جو یہ سارے ماضی میں ہوتا رہا, اس دوران کے لیے جو پاکستان اتنا بڑا کرائسس کا, تاریخی کرائسس کا سامنا کر رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں پوز ہونا چاہیے اور ہمیں ان ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے تھا. لیکن افسوس کے ساتھ وہ ہو نہیں رہا, اور آپ دیکھ رہے ہو کہ نیب تو ہے ہی ہے, اب وہ فیٹف کے نام پہ اور دہشت گردی کے نام پہ ایسے قانون لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ حکومت کو اور حکومت کے ادارے کو ہر شہری کو پکڑنے کی اجازت دے گا. کوئی قانونی ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن نہیں ہوگا. آپ اگر غلط ہیڈ لائن چلاتے ہو, غلط سٹوری چلاتے ہو, تو آپ کو بھی پکڑ سکتے ہیں. اگر کوئی ڈیل بھی نہیں ہے, آپ کو بس الزام لگائے دہشت گردی, ٹیررسٹ فائنانسنگ, ایک ملک میں اور دوسرا ملک کا کوئی اگریمنٹ بھی نہیں ہے, آپ کو کوئی عدالتی فورم اور عدالتی فورم کسی بیوروکریٹ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو یہاں ہٹا کے کسی اور ملک میں لے کے جانے کا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نیشنل ایکشن پلان ہو, فاٹف کے گولز ہو, انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہو, تو ہم صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. اگر حکومت ہم سے بات کرتے, ہم سے مل کے کام کرتے, ہم ان کے لیے جو فیٹف کا اور دہشت گردی کا اور منی لانڈرنگ کا اور یہ چیزیں کہ جو آپ کو ریکوائرمنٹس ہے اس حد تک پاس کرنے اور سپورٹ بھی کرنے کو تیار ہے. لیکن اگر آپ اس کو بہانہ استعمال کر کے آپ کو اپنا حکومت کو اتنا اختیارات دیں گے کہ وہ ہر پاکستانی کے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اب دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ نہیں کریں گے, ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. آج تک پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے, احسن اللہ احسان
جس پہ میں نے نیشنل اسمبلی پہ بھی سوال اٹھایا ہے، نیشنل اسمبلی میں سوال لگایا تھا جب اس کو when he became escapee یا جب اس کو ریلیز کیا گیا، تب میں نے کوشچن ڈالا تھا نیشنل اسمبلی میں. آج تک اس کا جواب نہیں آیا، آج تک